اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے 162 تک پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ گئے تھے جہاں آج مکہ ہے۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ ہی کوئی پانی تھا۔ چٹیل میدان کی طرح سے بیابان، ریگستان کا علاقہ تھا مگر بیابان تھا۔ پیاس کا تقاضا ہوا تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلیں۔ پریشانی کے عالم میں وہ صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد ناکام لوٹیں تو دیکھا کہ ان کی جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھیں، جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے پاس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا ہے، پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہے، اور یہ چشمہ بعد میں زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ایک علامتی واقعہ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیابان ریگستان میں نعمتوں کی فراہمی کس طرح سے کر دیتا ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ اگر اللہ کی راہ میں بڑھنے لگے اور اس حد تک چلا جائے کہ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان کے سوا کچھ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ریگستان میں اس کے لیے رزق کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کا مقصد اسی تاریخ کی یاد کو تازہ کرنا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے حج اور عمرے کے احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ ذی الحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے علاوہ یعنی ذی الحجہ کی مہینے کے علاوہ اگر کعبے کی زیارت کی جائے تو اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا ان مناسک میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور اس کے پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تھی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ نام کے بت بنا لیے گئے تھے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا یعنی ان کو نبوت ملی اور ان کے ذریعے سے اسلام کی روشنی عرب میں پھیلی تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی سعی کرنا اصلی حج کے مناسک میں سے ہے یا محض زمانے شرک کی ہی ایجادوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ صحیح کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے طور پہ تو مرتکب نہیں ہو رہے ہیں کہ ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں بھی پہلے سے ہی اس صحیح یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے بارے میں کچھ کراہت، کچھ شکوک موجود تھے۔ اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پہ ان تمام غلط فہمیوں کا اعادہ کر دیا جائے، دور کر دی جائیں، یعنی ساری غلط فہمیاں جو لوگوں کے دلوں میں اٹھ رہی تھیں، ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ صفا اور مروہ کے بارے میں جو غلط شکوک پائے جا رہے تھے تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، نہ کہ یہ جو ہے وہ جاہلیت کی من گھڑت رسوم میں ہی ہیں۔ آیت 158 میں کہا جا رہا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنے خدائی کرنے والوں کا اللہ خوب قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے حج کے احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے علاوہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی ان تاریخوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں جو کعبے کی زیارت کی جائے وہ عمرہ کہلاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام ہی سمجھتے تھے، اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے، یعنی اسلام قبول کر لیا تھا مگر پھر بھی ایک کام یعنی صفا اور مروہ کی صحیح کرنا نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ یہ والی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت 158 یہاں سے طواف کرنے والوں کو بھی چاہیے اب کہ نہایت
خشوع و خضوع کے ساتھ یہاں طواف کرے، اپنی فقیری اور حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور اپنے گناہوں سے دوری چاہے اور ثابت قدمی اور نیکی اور فلاح کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں سے اور برائیوں سے ہٹا کر نیکی کی توفیق بخشے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی سے نیکی میں زیادتی کرے، یعنی جتنا زیادہ ممکن ہو سکے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرے، نیکیاں میں بڑھاوا کرے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے تو اللہ تو بہت ہی قدردان ہے اور علم والا ہے، یعنی تھوڑے سے کام پہ بھی بڑا اجر دیتا ہے اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتا ہے، کسی کی ثواب کو کم نہیں کرتا، نہ ہی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے۔ ہاں نیکیوں کا اجر جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ آیت 159 میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں سب انسانوں کے لیے اپنی کتاب میں صاف صاف بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ وہ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں توریت اور انجیل ان کو دی گئی تھیں، توریت جو ہے وہ یہودیوں کو اور انجیل عیسائیوں کو دی گئی تھیں، اس میں جو موجود بشارتیں تھیں وہ اس کو چھپاتے تھے، اور علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے علم کو پھیلانے کے بجائے اس کو صرف ربیوں کے طبقے تک مقید رکھا تھا۔ یہودی عالم یا یہود کے مذہبی پیشوا یا بزرگ کو ربی کہتے ہیں، تو ان مذہبی پیشواؤں نے اللہ کے کلام کو یعنی اللہ کی کتاب کے علم کو عام لوگوں کو تو درکنار جو خود یہودی عوام تھی اس کو بھی اس تک نہیں پھیلایا، اور پھر جہالت کی گمراہیاں پھیلنے لگی تو پھر اصلاح تک کی کوشش نہیں کی۔ تو اسی کام سے بچنے کی مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ دنیا کی سربراہی، دنیا کی ہدایت کا کام اب اس امت محمدیہ، امت مسلمہ کو دے دیا گیا ہے، ان کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی امت مسلمہ کا فرض ہے کہ اس ہدایت کو جتنا زیادہ پھیلایا جائے، نہ کہ بخیلی کی طرح سے کہ جیسے مال میں بخیلی کرتے ہیں، مال کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، تو اللہ کے علم کو بھی چھپا کے رکھیں اور لوگوں تک نہ پہنچائیں اور جہالت و گمراہی کے اندھیرے کو دور نہ کریں۔ آیت 160 میں کہا جا رہا ہے کہ البتہ جن لوگوں نے ایسے کام سے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا اور پھر وہ حق بات جس کو چھپاتے تھے اسے ظاہر بھی کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جس کی توبہ کو میں نے قبول کر لوں گا، تو میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ صدقے دل سے توبہ کریں، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی نافرمانیوں کی معافی طلب کریں، یعنی یہودیوں میں سے جو کوئی اب صدقے دل سے دعا کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تو ہے ہی بہت مہربان، رحم کرنے والا، دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا، بخشنے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے صدقے ان کو معاف کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ معاملہ صرف ان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر انسان جو بھی رہتی دنیا تک اس وقت اور اب کے بعد جو وقت آئے گا، اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ درکنار ہو جائے جس میں اللہ کی نافرمانی سے مرتکب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی طلب کی جائے، توبہ طلب کی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو بھی حاجت ہو وہ طلب کی جائے تو وہ جو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ اس کی حاجت کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ جو ایک ہاتھ جتنا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک بازو جتنا بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی مہربان اور شفیق ہے، وہ بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے، ہاتھ پھیلائے۔ آیت 161 اور 162 میں کہا جا رہا ہے کہ البتہ جنہوں نے کفر و انکار حق ہی کا طریقہ اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت کی زد میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت دی جائے گی۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ مطلب جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا اور جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کر دینا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے ایک تو انسان
بہت سے انسان اب دنیا میں اس طرح کے ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے. پھر دوسرا رویہ ایسا مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس کے احکامات اور اس کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تیسرا رویہ یہ ملتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے، یعنی انسانوں میں بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، مگر اللہ کی طرف سے جو ہدایت اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں ان نبیوں کو نہیں مانتے. اور پھر یہ بھی مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں، اللہ کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. اور ایسا رویہ بھی مل رہا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے جو ہدایت اللہ کی طرف سے دی ہیں، جو احکامات جاری کیے تھے، ان میں سے کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ سارے رویے جو ہیں وہ باغیانہ رویے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس کو منوعاً ماننا، تسلیم کرنا اور اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم رکھنا ہے، چاہے وہ بات اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہو یا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہو. ان ساری باتوں کا ماننا انسانوں پر واجب ہے. جو اہل کتاب نے، یعنی اہل یہود اور عیسائیوں نے اللہ کی باتوں کو، یعنی حق کی باتوں کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہو رہا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں، یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں. تو پھر جو بات کو صحیح جانے اور اس کے باوجود اس بات کو نہ مانے اور کسی کی اصلاح نہ کرے، اگر وہ دیکھ رہا ہو کہ کوئی غلط بات کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور یہ بات غلط ہے، تو اس کی وہ تصحیح نہ کرے، تو پھر اس پر ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اس طرح سے اس عالم کے لیے بھی جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلانے، یعنی جو اللہ کی باتیں پھیلاتا ہے، ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور ہوا کے پرندے بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا. اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا کفر کرتے ہیں، ایسی ہی کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور یہ لعنت ان پہ چپک جاتی ہے، قیامت تک ساتھ رہے گی اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی، اور وہ آگ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ عذاب ان پر ہمیشہ واقع رہے گا، جس میں کبھی کوئی کمی نہ ہوگی اور نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت سخت عذاب میں رہیں گے. نعوذ باللہ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آیا گیا تھا نشے کی حالت میں، اور اس پر بار بار حد لگائی گئی. مطلب وہ شخص بار بار نشے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گیا تھا متعدد بار، اور اس پر بار بار شراب پینے کی اوپر سے حد لگائی گئی تھی. پھر ان میں اس مجموعے میں ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو بار بار شراب پیتا ہے اور آ جاتا ہے. تو یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. لعنت، کسی پہ لعنت ملامت کرتے وقت ضرور ضرور 100 بار سوچنا چاہیے. اپنے منہ سے الفاظ نکالتے وقت بہت دھیان سے الفاظ نکالنے چاہیے کہ کیا ہم کس کو بول رہے ہیں. ہمارے ایک ایک لفظ کی، ہمارے ایک ایک عمل کی جو ہے ہمیں جواب دہی کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.